السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ اس میں ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ڈفرینٹ سٹیجز آف فوڈ ڈائجیشن۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غذا کے ہضم ہونے کے مختلف مدارج، یعنی کہ ڈفرینٹ سٹیجز آف فوڈ ڈائجیشن۔ اس میں جو ہے ہمیں 7 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے نمبر 1 غذا کا چبانا، پھر نمبر 2 ہے غذا میں لعاب دہن کا شامل ہونا، نمبر 3 ہے غذا کا نگلنا، نمبر 4 ہے معدے میں ہاضمہ کا عمل، نمبر 5 ہے غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا، نمبر 6 ہے عمل انجذاب، اور نمبر 7 ہے اخراج فضلہ۔ سیکنڈ نمبر پر ہے غذا میں لعاب دہن کا شامل ہونا، جسے انگلش میں جو ہے وہ انسلائیویشن کہتے ہیں۔ غذا کو چبانا اور اس میں لعاب دہن کے شامل ہونے کے عمل کو انسلائیویشن کہتے ہیں۔ غذا کو منہ میں زیادہ چبانے سے ایک لیسدار رطوبت غذا میں شامل ہو جاتی ہے، جسے لعاب دہن یعنی کہ سلائیوا کہا جاتا ہے۔ لعاب دہن چبانے کے عمل کو آسان بناتا ہے، بلکہ خوراک نگلنے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک بے رنگ، شفاف اور کھاری خاصیت کی رطوبت ہوتی ہے۔ اس رطوبت میں ایک خمیر موجود ہوتا ہے جسے ٹائلین کہتے ہیں۔ یہ خمیر ناقابل حل نشاستہ کو قابل حل شکر میں تبدیل کر دیتا ہے، جسے مالٹوز کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ غذا میں لعاب دہن کا شامل ہونا، یہ آپ لوگوں کو میں عام الفاظ میں بتاؤں کہ یہ تھوک ہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں جو کہ ہماری یعنی کہ منہ کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ غذا کو جو ہے وہ انتہائی نرم کرنے کے اور نگلنے کے کام آتا ہے۔ اب ہے 3rd نمبر پر سویلوئنگ، یعنی کہ غذا کا نگلنا۔ لعاب دہن کے شامل ہونے کی وجہ سے غذا نرم اور تر ہو جاتی ہے، جو آسانی سے ایک لقمے کی صورت میں منہ سے حلق میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر 2 سوراخ کھلتے ہیں، ایک سانس کی نالی کا اور دوسرا خوراک کی نالی کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ سوراخ کہاں پر دونوں سوراخ کھلتے ہیں؟ یہ دونوں سوراخ ہمارے حلق میں موجود ہوتے ہیں، سانس کی نالی کا اور خوراک کی نالی کا۔ ان دونوں نالیوں کے اوپر کئی ہڈی کا بنا ہوا ایک ڈھکنا ہوتا ہے جسے ایپی گلوٹس کہا جاتا ہے۔ جب غذا کا لقمہ حلق میں اترتا ہے تو یہ ڈھکنا سانس کی نالی کا منہ بند کر دیتا ہے، اور لقمہ آسانی سے ایپی گلوٹس کے اوپر سے گزرتی ہوئی خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے حلق کے اندر جو 2 نالیاں موجود ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک ڈھکنا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو ایپی گلوٹس کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی خوراک کے گزرنے کا عمل ہوتا ہے تو ایپی گلوٹس کیا کرتا ہے؟ وہ خوراک کی نالی کا منہ کھول دیتا ہے اور سانس کی نالی کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ صرف چند جو ہے وہ سیکنڈ کا، لمحے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں جو ہے وہ خوراک فوراً سے خوراک کی نالی میں چلی جاتی ہے اور فوراً سے سانس کی نالی کا منہ کھل جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم خوراک کو ہضم کر لیتے ہیں۔ اکثر آپ لوگ جب کھانا کھا رہے ہو تو ہمارے بڑے جو ہیں
ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ لوگوں نے کھانے کے دوران بولنا نہیں ہے. ایک تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دوسرا سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی بات ہے کہ جیسے ہی آپ بولتے ہیں تو وہ جو ڈھکنا ہے وہ فوراً سے سانس کی نالی کا منہ کھول دیتا ہے سانس لینے کے لیے, اور خوراک کے ذرات جو ہوتے ہیں ان کا بجائے خوراک کی نالی کے جانے کے سانس کی نالی میں جا کے اٹکنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں کھانے کے دوران جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے, کیونکہ سانس لینے اور خوراک نگلنے کا عمل بیک وقت نہیں ہو سکتا. اب ہے 4 نمبر پر چیمیفیکیشن آف فوڈ یعنی کہ معدے میں ہاضمے کا عمل. اب یہ ہے کہ چبائی ہوئی غذا خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں پہنچنے کے بعد تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی معدے کے اندرونی استر میں موجود بے شمار غدود تیزی سے ایک رطوبت خارج کرتے ہیں جسے کیا کہا جاتا ہے, گیسٹرک جوس, یعنی کہ معدے کی رطوبت کہا جاتا ہے اسے. یہ ایک بے رنگ, شفاف اور تیزابی خاصیت کی رطوبت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے لعاب دہن کا اثر ختم ہو جاتا ہے. رطوبت معدی یعنی کہ گیسٹرک جوس جو ہے وہ 2 خمیروں پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں ایک خمیر جو ہے وہ دودھ کو جماتا ہے جسے جو ہے وہ رینن کہا جاتا ہے, اور دوسرا خمیر جو ہے وہ تیزابی خاصیت رکھتا ہے جسے پیپسن کہا جاتا ہے. یہ تیزابی خاصیت رکھنے والا جو خمیر ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ پروٹین, گوشت, مچھلی, انڈے کو قابل ہضم مرکبات میں تبدیل کرتا ہے. ان قابل ہضم مرکبات کو جو ہے وہ پیپٹونز کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نمک کا تیزاب ہوتا ہے جو جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے. اس دوران معدے کی عضلاتی تہہ خوراک کو محرک کرتی ہے. نیم ہضم شدہ غذا کیموز کہلاتی ہے. معدے میں چکنائی اور نشاستہ دار اشیاء ہضم نہیں ہوتی. یہ جو ہے پائلورک اینڈ سفنکٹر سے گزر کر ڈیوڈینیم میں پہنچتی ہیں. غذا کو چیمیفیکیشن ہونے میں تبدیل ہونے میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں. یعنی کہ معدے میں ہاضمے کا عمل جو ہے وہ 3 آورز پر مشتمل ہوتا ہے. اب ہے 5 نمبر پہ ہمارے پاس سیلیفیکیشن آف فوڈ یعنی کہ غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا. اب کیا ہے کہ معدے کی نیم ہضم شدہ غذا یعنی ایسی غذا جو کہ پراپر معدے میں ہضم نہیں ہوئی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے, چھوٹی آنت کے پہلے حصے جیوجینیم میں جاتی ہے اور اس میں جو ہے وہ 3 عناصر کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو 3 عناصر ہیں وہ ہیں نمبر 1 بائل جوس, نمبر 2 ہے پینکریاٹک جوس اور نمبر 3 ہے اسمال انٹسٹائن جوس. اس میں سب سے پہلے نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں بائل جوس جسے اردو میں کہا جاتا ہے صفرا کی رطوبت. اب یہ رطوبت جگر میں بنتی ہے اور پتا سے خارج ہوتی ہے. جب غذا جوجینیم میں داخل ہوتی ہے تو پتا سکڑتا ہے اور یہ رطوبت صفرا کی نالی کے ذریعے جوجینیم میں چلی جاتی ہے. یہ خوراک میں موجود روغنیات یعنی کہ چکنائی کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جراثیم کش ہے. یعنی کہ بائل جوس کیا ہے, یہ جراثیم کش ہے اور یہ چکنائی کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے. یہ ایک سنہری مائل زرد رنگ کی سیال رطوبت ہوتی ہے جو ذائقہ میں کڑوی اور دیکھنے میں آئل جیسی یعنی کہ تیل جیسی محسوس ہوتی ہے. اب 2 نمبر پر ہمارے پاس ہے پینکریاٹک جوس یعنی کہ لبلبے کی رطوبت. یہ رطوبت لبلبا سے خارج ہو کر ایک خاص نالی کے ذریعے جیوڈینیم میں داخل ہوتی ہے. یہ بے رنگ, شفاف اور ترشی رطوبت ہے. یہ 3 طاقتور خمیر پر مشتمل ہوتی ہے. یعنی کہ جو پینکریاٹک جوس ہے یہ مزید آگے جو ہے وہ 3 عناصر پر مشتمل ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ ایک خمیر جو ہے وہ پروٹین کو حل پذیر بناتا ہے جسے جو ہے وہ ٹریپسن کہا جاتا ہے. اس میں ایک خمیر ایسا ہوتا ہے جو کہ چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے, اسے لیپیز کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایمیلیز ایک ایسا خمیر ہے جو کہ نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرتا ہے.
ان تمام خمیروں کے عمل کی وجہ سے غذا دودھیا رنگ اختیار کر لیتی ہے. اسے چیلیفکیشن آف فوڈ کہتے ہیں، یعنی کہ غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا. پھر اس کا تھرڈ نمبر پر ہے اسمال انٹسٹائن جوس. ایک یعنی کہ اس کی تھرڈ نمبر پہ جو ہے وہ رطوبت ہے، اس کو اسمال انٹسٹائن جوس کہا جاتا ہے، یعنی کہ چھوٹی آنت کی رطوبت. اب جو ہے وہ غذا مزید جو ہے وہ اس کو ہضم ہونے کے لیے چھوٹی آنت میں جانا پڑتا ہے، یا وہ چھوٹی آنت میں آ جاتی ہے، یا نامکمل ہضم شدہ غذا کو بالکل ہضم کر دیتی ہے. یہ ہاضمہ کے عمل میں آخری رطوبت ہے. چھوٹی آنت کی رطوبت میں دو قابل ذکر خمیر ہوتے ہیں جسے اریپسن اور مالٹوز کہا جاتا ہے. اریپسن جو ہے وہ ایسا خمیر ہے جو لحمیات کو امینو ایسڈ یعنی کہ محلول ہاضمہ میں تبدیل کر دیتا ہے، جو کہ آسانی کے ساتھ خون میں جذب ہو سکتا ہے. پھر مالٹوز ہے. اب مالٹوز کا کیا کردار ہے؟ یہ خمیر شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے. گلوکوز بہت آسانی کے ساتھ خون میں شامل ہو جاتا ہے. اب جو ہے یہ چیلیفکیشن آف فوڈ کے آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ 3 مین عناصر پڑھے ہیں. اس میں بائل جوس ہے، پھر پینکریاٹک جوس ہے، پھر اسمال انٹسٹائن جوس ہے. اس میں بائل جوس جو ہے وہ اس کی تفصیل پہلے آپ لوگوں نے پڑھی ہے. اس کے بعد پینکریاٹک جوس ہے. پینکریاٹک جوس جو ہے اس میں آپ لوگوں نے مزید 3 جو ہے وہ خمیر پڑھے ہیں، جس میں ٹرپسن ہے، اس کے علاوہ لیپیز ہے، ایمیلیز ہے. یہ آپ لوگوں نے خاص طور پر یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شارٹ کویسچنز میں بھی آ جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ ٹرپسن کیسا خمیر ہے، یہ کس چیز کو حل پذیر بناتا ہے. تو یہ پروٹین کو حل پذیر بناتا ہے. اس کے علاوہ لیپیز جو ہے یہ کیسا خمیر ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چکنائی کو قابل ہضم بناتا ہے. پھر ایمیلیز ہے، یہ نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ شارٹ کویسچنز میں بھی آ جاتی ہیں اور یہ جو ہے وہ ایم سی کیوز میں بھی آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کہیں پہ آپ کا کوئی انٹرویو وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ چیزیں اکثر جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہیں. پھر اسمال انٹسٹائن جوس آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو اس میں مزید جو ہے وہ 2 آپ لوگوں نے خمیر پڑھے ہیں. اس میں اریپسن ہے اور مالٹوز ہے. اب اریپسن کا کیا کردار ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اریپسن لحمیات کو امینو ایسڈ میں تبدیل کرتا ہے، یعنی کہ محلول ہاضمہ میں تبدیل کرتا ہے. پھر مالٹوز کا کیا کردار ہے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ مالٹوز جو ہے وہ یہ ایک ایسا خمیر ہے جو کہ شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گلوکوز جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے. یہ تھا ہمارا چیلیفکیشن آف فوڈ، یعنی کہ غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا. اب ہے 6 نمبر پر ہمارے پاس عمل انجذاب یعنی کہ ایبزارپشن. ایبزارپشن کیا ہے؟ غذا کا ہضم ہو کر خون میں شامل ہونا ایبزارپشن کہلاتا ہے، یعنی کہ عمل انجذاب کہلاتا ہے. چھوٹی آنت کی اندرونی تہہ پر تولیے کے بر کی طرح بے شمار ابھار ہوتے ہیں جن کو ویری کہتے ہیں. ہر ابھار میں خون کی نالیاں اور ایک پتلی سی نالی لکتیل ہوتی ہے. ہضم شدہ غذا کے اجزاء ان ابھاروں کی دیواروں میں جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ تولیے کے بر کی طرح جو ابھار ہیں یہ کس کام آتے ہیں؟ یہ خوراک کو اپنے اندر جو ہے وہ ہضم کر کے، یعنی کہ ہضم شدہ غذا کے اجزاء جو ہے ان کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور اپنے اندر جذب کرنے کے بعد یہ خون کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں. اس طرح ساری غذا خون میں شامل ہو کر جزو بدن بن جاتی ہے. غذا کو ہضم ہونے کا کام چھوٹی آنت کا پہلا حصہ کرتا ہے جسے ڈیوڈینیم کہا جاتا ہے. غذا کا خون میں شامل ہونا اور جزو بدن بننے کا کام آنت کا نچلا حصہ کرتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے کہ اسمال انٹسٹائن یعنی کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ کیا کام کرتا ہے اور چھوٹی آنت کا آخری حصہ کیا کام کرتا ہے. تو چھوٹی آنت کا جو پہلا حصہ ہے وہ غذا کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے، اور چھوٹی آنت کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غذا کو خون میں شامل کرتا ہے اور جزو بدن بناتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حیاتین، نمکیات، پانی ہاضمے کے کسی عمل میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ حل شدہ مادوں کی صورت میں آلریڈی موجود ہوتے ہیں اور یہ براہ راست ہی خون میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو اس پروسیس سے گزرنا نہیں پڑتا، یہ براہ راست جو ہے وہ خون میں
شامل ہو جاتے ہیں۔ اب 7ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس اخراج فضلہ ایکسکریشن۔ خوراک کی غذائیت والا حصہ چھوٹی آنت میں جذب ہو جاتا ہے اور کچھ باقی غذائیت والا حصہ اور ناقابل ہضم شدہ نیم رقیق مادے کی صورت میں بڑی آنت میں چلا جاتا ہے۔ بڑی آنت غذائیت اور پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور باقی ماندہ نیم ہضم شدہ خوراک کا حصہ فضلہ کی صورت میں مقد کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت عملی طور پر ہاضمے کے عمل میں شامل نہیں ہوتی، یعنی کہ عملی طور پر ہاضمے کا عمل جو ہے وہ بڑی آنت میں نہیں ہو رہا ہوتا۔ بڑی آنت کا کردار یہ ہے کہ وہ نیم ہضم شدہ ایسے مادے جو کہ ہاضمے کے عمل سے گزر کر آگے آ جاتے ہیں اور جو کہ مزید ہضم نہیں ہو سکتے، ان کو جو ہے وہ مقد کے راستے خارج کر دیتی ہے۔ یہ ہو گیا اخراج فضلہ۔ یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، یعنی کہ ڈفرینٹ سٹیجز آف فوڈ ڈائجیشن ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ غذا کا چبانا، میسٹیفیکیشن آف فوڈ۔ سیکنڈ نمبر پر ہم نے پڑھا ہے انسلائیویشن، غذا میں لابِ دہن کا شامل ہونا۔ تھرڈ نمبر پر ہم نے سویلوئنگ پڑھا ہے، غذا کا نگلنا۔ چوتھے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے معدے میں ہاضمے کا عمل، یعنی کہ چیمیفیکیشن آف فوڈ۔ اور ففتھ نمبر پر ہم نے غذا میں آنتوں کا ہضم ہونا پڑھا ہے، چیلیفیکیشن آف فوڈ۔ اس کی ہم نے فردر جو ہے وہ 3 اس کے اجزاء پڑھے ہیں، اس میں بائل جوس ہے، پینکریاٹک جوس ہے اور اس کے علاوہ اسمال انٹسٹائن جوس ہے۔ پھر ہم نے ایبزارپشن پڑھا ہے، پھر ہم نے ایکسکریشن پڑھا ہے۔ تو ان سب میں سے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے تو آپ وہاں پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے لائیو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔